وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور البتہ ضرور بالضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تھوڑا سا ڈر دے کر، وَالْجُوعِ اور بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مالوں کی کمی دے کر اور جانوں کی کمی دے کر، اور پھلوں کی یعنی کھیتی باڑی اور باغوں کی کمی دے کر۔ وبشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی ہے دنیا میں جو انسان آیا ہے اس کی آزمائش ضرور ہونی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ دنیا میں آئے اور اس کی آزمائش نہ ہو، اور آزمائش کے ایک طریقہ نہیں 20 طریقے ہیں، ضروری نہیں ایک ہی طرح کی آزمائش ہر بندے کی ہو، ہر بندے کی آزمائش دوسرے بندے سے مختلف ہوگی۔ اس میں سے چند چیزیں یہاں پہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ کسی چیز کا ڈر ہو سکتا ہے، دشمن حملہ نہ کر دے، بھوک پیاس افلاس، انسان کا رزق تنگ ہو جائے، کاروبار نہ چلے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ اولاد نہ ہو، نفسوں کی کمی ہو جائے، مال کی کمی ہو جائے، اور کھیتی باڑی کی باغ کے پھل فروٹ کی جو ہے وہ کمی ہو جائے۔ یہ چند چیزیں ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں جن کے ساتھ انسان کی آزمائش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ کہا یہ تو ضرور ہونی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آزمائش ضرور ہونی، کوئی بھی بندہ آزمائش سے نہیں بچ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزمائش جب ہونی ہے تو آپ کا کام ہے کہ صبر کریں، صبر کا مظاہرہ کریں گے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ انسان صبر نہیں کرتا ہے تو کسی کا کچھ نہیں ضائع کرتا، اپنا آپ جو ہے وہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ جلے گا تو اس کا دل جلے گا، اس کا جسم جو ہے وہ تباہ ہوگا، اس کے خیالات، اس کا ذہن، اس کے افکار جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے، کسی کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ صبر کرے گا تو اپنا مستقبل سیو کر لے گا، دو طرح سے، کہ یہ سوچ کر کہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جو چاہے کرتا ہے، یہ ہونا ہی ہونا تھا، میرا اس میں کوئی دخل نہیں، تو انسان کو حوصلہ بھی آ جاتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کا بدل بھی دے دیتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر اللہ کریم جو ہے وہ بیش بہا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ دینے والے ہیں، خاص طور پہ صبر کرنے والوں کو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو جو ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جو ہے وہ اجر دیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے حبس النفس عن التشکی، اپنے نفس کو شکوہ اور شکایت کرنے سے روک لینا، کسی کے پاس شکوہ نہ کرنا۔ شکوہ جو ہے یہ صبر کے منافی ہے۔ شکایت کس کی؟ جب ساری پریشانیاں، سارے معاملات، سارے حالات اللہ کے بنائے ہوئے ہیں تو اس کی جانب سے آتے ہیں، تو انسان کس کا شکوہ کرے گا اور کس کے پاس شکوہ کرے گا؟ اللہ کا شکوہ لوگوں کے پاس، یہ تو کسی بھی صورت میں انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اس لیے کہا کہ صبر کا مظاہرہ کریں اور شکوہ نہ کریں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں مارا گیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا کرتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ تو اللہ کی شکایت لوگوں کو لگا کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کی شکایت نہیں لگا۔ اس کا جو ہے بڑا فائدہ ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا دو لفظوں میں، کہ دنیا میں انسان اپنا تحفظ کر لیتا ہے، دل کو حوصلہ آ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، ٹینشن بڑھتی نہیں ہے، ٹینشن کم ہو جاتی ہے صبر کرنے سے۔
اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، اور تیسرا آخرت میں انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، الطہور شطر الایمان، طہور پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ لمبی حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان۔ اس کے کئی معنی ہیں، ایک معنی صرف کہ ایمان جو ہے وہ نماز کو کہا گیا، نماز کا نصف جو ہے وہ طہارت ہے، اگر طہارت نہ ہو تو نماز قابل قبول نہیں ہے، اس لیے پاکیزگی کو ایمان کا نصف قرار دیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا طہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا یہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جو ترازو لگے گا، بہت بڑا ترازو، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ان کی ساری مخلوق اس میں ڈال دی جائے تو وہ نہیں بھرے گا، الحمدللہ کہنا یہ اس کو بھر دے گا۔ کیسے کہنا الحمدللہ؟ تکلیف آنے کے باوجود، مصیبت آنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ کہتا ہے، پھر الحمدللہ یا اللہ تیرا ہی شکر ہے، سب کچھ تیرا ہی ہے۔ اس لیے کہ اس کائنات میں جو خوبی ہے، جو کمال ہے، جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ہر حالت میں الحمدللہ ہی کہتا ہے، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر۔ انا للہ بھی پڑھتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے، ساتھ ہی الحمدللہ بھی کہتا ہے، یا اللہ تیرا شکر۔ کہتا ہے یا اللہ جو خوبیاں ہیں سب تیری، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں، سب کچھ ہے تیرے پاس ہی ہے، جو بھی دیتا ہے تو دیتا ہے۔ تب یہ الحمدللہ کہتا ہے تو کہا یہ ایک دفعہ کہنا ترازو کو بھر دے گا۔ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، یہ دونوں کلمے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا جو ہے آسمان اور زمین کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ یہ کلمات فارغ اوقات میں بیٹھے پڑھتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہت خوبصورت کلمات ہیں۔ آپ نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ یہ کلمہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا میں ایک دفعہ کہنا اپنے لیے دنیا جہان کی دولتوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ۔ دنیا میں جتنی دولتیں ہیں جہاں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، ان سب سے زیادہ مجھے محبوب یہ لگتا ہے کہ یہ میں کلمہ پڑھوں بس ایک دفعہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، یہ دونوں آسمان اور زمین کو بھر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا الصلاۃ نور، لوگوں نماز جو ہے یہ روشنی ہے، نماز روشنی ہے، زبردست روشنی ہے، نور ہے، اندھیرے میں کام آنے والی چیز ہے۔ ایک تو دنیا میں انسان کے سامنے بہت معاملات میں اندھیرا چھایا رہتا ہے، رستے واضح نہیں ہوتے، فرمایا یہ نماز جو ہے وہ روشنی ہے، جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کے لیے راستے واضح ہو جاتے ہیں۔ دوسرا قبر کی تاریکی میں اگر روشنی مہیا کرے گی تو یہ نماز مہیا کرے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ میدان محشر ظلمات، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، پل صراط کے اوپر تاریکی تاریکی ہوگی، وہاں پہ یہ صلاۃ جو ہے یہ نور کا کام دیکھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک، میرا موضوع نہیں، میرا بات صبر موضوع ہے، بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، صرف ایک روایت صحیح بخاری کی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب فرمائیں گے، اور حساب کتاب کرنے کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ فرمایا پل صراط جہنم کے اوپر لگایا جائے گا، اور اس میں گرتے پڑتے بہت سارے لوگ نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ گر جائیں گے۔ بڑے بڑے لوہے کے سریے کے ایسے انکڑے بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ پھسلتے ہوئے پھنستے ہوئے ان کے ٹکڑے اور بوٹیاں اڑتی ہوئی وہ جہنم میں گر جائیں گے والعیاذ باللہ۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پل صراط سے گزرنے والے گزر جائیں گے اور گرنے والے گر جائیں گے۔ وہ کتنی دیر رہیں گے جہنم میں اللہ اعلم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں، جس بندے کے چہرے کے اوپر نماز کے نشانات موجود ہیں اسے جہنم سے نکال۔ جس بندے کے چہرے پہ سجدے کی وجہ سے نشان پڑے ہوئے ہیں، فرمایا اس کو جہنم سے نکالنا۔ فرشتے جو ہے وہ ان تمام بندوں کو، پورا جسم کوئلہ بن چکا ہوگا، کوئی جگہ باقی نہیں ہوگی، صرف چہرے سے پہچانے جائیں گے کہ یہ نمازی۔
وہ چہرے سے پہچان کر جو ہے ان بندوں کو نکال لیا جائے گا اور ان کے اوپر زندگی کا پانی ڈالا جائے گا اور وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. جیسے سیلاب کا پانی چلتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نکل آتی خود بخود بغیر دانے کے, بغیر ہل چلانے کے. فرمایا ایسے اگیں گے, ایسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد بھی اگر وہاں سے نکالے جائیں گے تو نمازیوں کو ہی نکالا جائے گا, بے نمازیوں کے چانس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ عالم اس کے بعد بے نمازیوں کو نکالا جاتا نہیں نکالا جاتا. ایک دفعہ تو گناہگار نمازی بھی نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں چلے جائیں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں, لیکن بالآخر حکم ہوگا کہ جو نماز پڑھنے والے تھے چہروں سے پہچانو, ان کو نکالو. یہاں سے بھی پتا چلا الصلاۃ نور, یہ بہت بڑی روشنی ہے, یہ بڑی مشکل کے وقت میں کام آنے والی چیز ہے, بے نمازیوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسری وہ جگہ آپ نے فرمایا حوض کوثر پہ آئیں گے تو میں اپنی امت کے چمکتے اعضاء کی وجہ سے جو ہے وہ پہچان رہا ہوں. جب وہ وضو کرتے ہیں ان کو وضو والے نشانات جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے, ان سے میں امت کو پہچان لوں گا. جو نماز ہی نہیں پڑھتے نہ وہ وضو کرتے ہیں, کیسے پہچانیں گے؟ گویا کہ حوض کوثر سے بے نمازیوں کو محروم کر دیا جائے گا. اس لیے نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. فرمایا الصلاۃ نور والصدقۃ برہان, صدقہ جو ہے یہ زبردست دلیل ہے, یہ زبردست برہان ہے. کس کی برہان ہے؟ ایمان کی. سچی دلیل ایمان کی جو ہے وہ صدقہ ہے. کیوں صدقہ دلیل ہے؟ اس لیے کہ مال بڑا محبوب ہوتا ہے اور محبوب چیز جو ہے محبوب چیز کے لیے خرچ کی جاتی ہے. محبوب چیز غیر محبوب کے لیے خرچ نہیں کرتا. انسان جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کماتا ہے, کسی غریب مسکین کو 10 روپے دینے سے جان نکلتی ہے. کیوں؟ وہ محبوب نہیں ہے. بیٹا بیٹی محبوب ہے, شادی کرتا ہے خربوں لٹا دیتا ہے, کوئی پرواہ نہیں. کمایا کس لیے؟ انہی کے لیے کمایا ہے. لگا دو ڈالر اڑا دو, شادی کے اوپر جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ پھینک دو. لوگوں کی برات جو ہے, میری بچوں کی برات جو ہے وہ جہازوں میں اٹھا کے لے جاؤ. جو کرنا چاہتا کرتا ہے. مال محبوب ہے, کس کے لیے خرچ کرتا ہے؟ محبوب کے لیے. جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کو اپنا کیا بنایا ہے؟ محبوب بنا لیا. تو یہ ایمان کے پکے ہونے کی نشانی ہے. جس کے دل میں, جس کے ذہن میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ اور شوق نہیں ہے, وہ اپنے ایمان کے بارے میں تھوڑا سا نظر ثانی کرے کہ ایمان جو ہے وہ درست نہیں ہے. اللہ کے لیے خرچ کرتے ہوئے میری جان نکلتی ہے, بچوں کے لیے خرچ کرتے ہوئے, بیوی کے لیے خرچ کرتے ہوئے, مکان کے لیے خرچ کرتے ہوئے, جتنا چاہتا ہوں اڑا دیتا ہوں. مسجد میں دینے کے لیے, مدرسے میں دینے کے لیے, بیوہ یتیم مسکین کو دینے کے لیے لالے پیلے پڑ جاتے ہیں. تو سمجھے پھر ایمان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کمی ہے, اس کا جائزہ ہے. تیسری چیز فرمایا الصبر ضیاء, صبر جو ہے یہ ضیاء ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی ضیاء کہا, والشمس ضیاء, ہم نے سورج کو ضیاء بنایا ہے, روشنی بنایا. ضیاء کہتے ہیں ایسی روشنی جس میں حرارت ہو, تپش ہو. صبر جو ہے یہ ایسی روشنی ہے جس میں تپش ہے, اس میں بڑی شدت برداشت کر کے پھر صبر کرنا پڑتا ہے. تکلیف آئی ہے, مصیبت آئی ہے, پریشانی آئی ہے تو بڑا زور لگانا پڑتا ہے. جسم ایک دفعہ ہل جاتا ہے, وجود پورا ہل جاتا ہے, پھر انسان جو ہے وہ صبر کرتا ہے. کہا یہ روشنی ہے. اس اندھیرے میں جب پریشانی آتی ہے انسان کئی قدم ایسے اٹھاتا ہے, بعد میں ساری زندگی پچھتاوا رہتا ہے, یہ میں نے قدم کیوں اٹھا لیا, بس وہ مصیبت آئی تھی یار پتہ ہی نہیں چلا, پریشانی میں نے یہ کر لیا. فرمایا اس موقع پہ جو آدمی صبر کر لیتا ہے اس کے لیے وہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور انسان غلط قدم نہیں اٹھاتا. انسان سیدھا رستہ جو ہے وہ سیدھا قدم اٹھاتا. دنیا میں بھی یہ صبر جو ہے وہ کیا ہے؟ ضیاء ہے, روشنی ہے. اور آخرت میں تو ضیاء ہے ہی ہے, آخرت میں تو ضیاء بنے گا ہی بنے گا. دنیا میں بھی جو ہے وہ ضیاء ہے, انسان صبر کر لیتا ہے, کوئی معاملہ نہیں. تھوڑی سی لڑائی ہوئی انسان نے برداشت کر لیا, معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. نہیں صبر کیا, اس نے ایک مارا, آپ نے 2 مارے, اس نے پستول نکال لی, آپ نے بھی نکال لی, ایک کی چل گئی اور دوسرا نیچے گر گیا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ الصبر و ضیاء, سارا یہ اندھیرا ہو گیا, سب کچھ تاریکی چھا گئی. انسان کے منصوبے سارے تاریک ہو گئے, پیچھے اولاد کا مستقبل سارا تاریک ہو گیا. اللہ جانتا ہے بعد میں کیا بننے والا, لیکن ایک دفعہ جو ہے وہ اندھیر چھا گیا. لیکن صبر کیا ہے؟ روشنی ہے.
ہر معاملے میں. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. جہاں جہاں بھی آپ صبر کریں گے یہ روشنی کا کام دے گا. ہوگا مشکل، آسان کام نہیں ہے، لیکن مشکل کر لیں گے تو اندھیرا چھٹتا چلا جائے گا اور روشنی پھیلتی چلی جائے گی، اور آپ کہیں گے یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، یہ بھی کام اچھا ہو گیا، یہاں تو مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی، یہاں پہ ایسا کر لیا میں نے، یہ بہت ہی اچھا ہو گیا. تو یہ خیر ہی خیر کا راستہ ہے. اس کو کہا صبر و ضیاء. والقرآن حجت لک او علیک. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں قرآن جو ہے یہ حجت ہے، دلیل ہے آپ کے لیے یا آپ کے خلاف. قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. اب یہ اپنی مرضی ہے، جس طرح مرضی بنا لو. قرآن کی حفاظت کی ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، عمل کیا ہے. یہ قرآن کل قیامت کے دن دلیل دینے والا بن جائے گا، گواہی دینے والا بن جائے گا. یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو چھوڑ دے. اور نہیں پڑھا ہے، پتہ ہی نہیں قرآن جی ہے کہاں، او کمرے کے اندر گرد و غبار میں پڑی ہوئی کتاب ایک پڑھی ہے، سارا سال میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. پڑھیے، دیکھیں گے کبھی ٹائم مل گیا تو پھر پڑھ لیں گے. تو قرآن حجت علیک، یہ قرآن آپ کے خلاف، میرے خلاف دلیل بن جانے والا ہے، گواہی دے گا. یا اللہ اس نے ضائع کر دیا مجھے، یا اللہ اس کو تو بھی ضائع کر، یا اللہ اس کو ضائع کر دے، اس کی حفاظت نہ کر. تو یہ قرآن بھی گواہی دے گا. جس کے حق میں گواہی دے دی یقیناً بخشا جائے گا، اور جس کے خلاف گواہی دے دی وہ پکڑا جائے گا، وہ مارا جائے گا، اس کے چھوٹنے کے چانس نہیں. اس لیے قرآن کو اپنے حق میں گواہی دینے والا بناؤ. اس حدیث کا آخری ٹکڑا، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمؤتقها او موبقها. صبح ہوتی ہے، ہر انسان اپنی جان کو بیچتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے. جان بیچ کر اس کے عوض میں بہت ساری چیزیں خریدتا ہے. اپنے آپ کو بیچتا ہے اور بہت ساری چیزیں خریدتا ہے. دو ہی چیزیں ہیں، یا وہ دنیا خرید لیتا ہے یا وہ آخرت خرید لیتا ہے. کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها. یا تو اپنی جان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بیچ دیا. اپنا ٹائم کہاں پہ لگایا؟ فلم دیکھنے میں، تماشا دیکھنے میں، مجرا دیکھنے میں، ناچ گانے کی محفلیں دیکھنے میں، بے حیائی فحاشی کے کام کرنے میں. سارا دن اسی طرح کی محفلوں میں گزار دیے، حرام کھانے میں، حرام کھلانے میں، حرام کمانے میں، الٹے سیدھے کام کرنے میں. سارا ٹائم اسی میں ضائع کر دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا. کیا خریدا اس کے بدلے میں؟ جہنم کو خرید لیا، ولیعذ باللہ. اور اگر اچھے کام کیے، نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، حرام نہیں کمانا. بھائی یہ آپ کے پیسے لے جاؤ، یہ آپ کی امانت ہے، لے جاؤ، یہ میرے نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے پچھلی مارکیٹ میں بات چیت کی تو وہاں بتلایا، ایک بندہ پیسے لینے کے لیے آیا تو کہتا 3 لاکھ روپے دینا تھا، وہ 3.5 لاکھ لے گیا. وہ 50,000 ساتھ رکھا ہوا تھا، میں نے سمجھا 3 ہے، وہ میں نے سارا دے دیا. میں نے کہا گن لو. اس نے گنا تو وہ گن کے اس نے سمجھا پورا ہے تو لے گیا. بعد میں نے حساب کتاب کیا تو دیکھا 50,000 نہیں. تو میں پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کس کو دیے، کہاں لکھے، رجسٹر سارا چیک کیا، آج کا حساب کتاب کہیں نظر نہیں آیا. پھر ذہن میں آیا کبھی 3 لاکھ دیا ہے، غلطی سے اس کے ساتھ نہ چلا گیا. کیمرے نکالو، فلم دوبارہ چلائی تو دیکھا اس نے گنے، جیسے ہی وہ 3 پورا ہوا وہ رک گیا. رکنے کے بعد دائیں بائیں دیکھنے لگا، کہتا میں اپنے کام میں مشغول تھا، وہ گن رہا تھا. اس نے دائیں بائیں دیکھا، پھر اس نے شروع کیا، پھر دوبارہ گننے لگا، پھر گن کے پھر جب 50 پہ پہنچا پھر رک گیا، پھر دیکھنے لگا. کہتا 3 دفعہ اس نے ایسا ہی کیا. کیمرے نے بتا دیا، کنفرم ہو گیا کہ 50,000 روپے زیادہ ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے تو زیادہ آگے ہیں، اور اس نے بتایا نہیں، اس کو اٹھا کر لکھا. یہ ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها. یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے یا اپنے آپ کو جہنم میں پھینک دینے والا ہے. اس نے جانتے بوجھتے، دوسرے سے غلطی ہوگی اور اس کو معلوم ہے، مسلمان ہے، کافروں کا ملک نہیں ہے اور روزانہ کا لین دین ہے. کسی کمپنی کا کسی مالک کا جو ہے وہ منشی تھا، ظاہر بات ہے منشی پیسے اسے لینے کے لیے آتے ہیں. وہ پیسے لے کے چلا گیا، کہتا میں نے مالک کو فون کیا، پیسے یار آپ کی طرف زیادہ آ گئے. کہتا نہیں، اس نے پورے دیے. کہتا نہیں، اس سے پوچھو. اس نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا اس سے پوچھو کتنے زیادہ ہے، میں تو پورے لے کے آیا ہوں. اس سے پوچھو کتنے زیادہ ہے. کتنے زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے. تو تب جو ہے وہ پکڑا گیا. اس طریقے سے ہمارا ایمان جو ہے یہ ہر روز بکتا ہے. آپ کی مرضی ہے اس ایمان کو، اپنی ذات کو بیچ کر جہنم کا سودا کر لے یا جنت کا سودا کر.
آپ نے واضح طور پہ دو ٹوک لفظ فرمایا، ہر انسان صبح کو اٹھتا ہے اپنے آپ کو بیچتا ہے، یا تو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے یا جہنم کے اندر اپنے آپ کو دھکیل دیتا ہے۔ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا نصب العین بھی بنانا چاہیے اور اپنا مستقبل بھی سیدھا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کے اندر جو فائدے اور جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔